پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں 7 ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنا دیا گیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے بتایا ہے کہ پاکستان میں حالیہ خودکش حملوں میں افغانستان میں موجود دہشت گرد قیادت اور ان کے صورت کار ملوث ہیں۔ دہشت گردوں نے حال ہی میں اسلام آباد کے امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں کارروائیاں کی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود پاکستانی طالبان، فتنہ الخوارج اور اس کے اتحادیوں نے قبول کی ہے۔ بیان کے مطابق پاکستان کے پاس اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ یہ دہشت گرد کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت کی ہدایات پر کی گئی۔ وزارت کے مطابق پاکستان نے متعدد بار افغان طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گرد تنظیموں اور پراکسی عناصر کے استعمال سے روکنے کے لیے قابل تصدیق اقدامات کریں، تاہم افغان عبوری حکومت اس سلسلہ میں مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنی شہریوں کے حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جوابی کارروائی کرتے ہوئے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے 7 کیمپ اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان خطے میں امن استحکام کا خواہاں ہے، تاہم پاکستانی عوام کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ مشرق وسطی پر اسرائیلی قبضے سے متعلق بیان، سعودی عرب نے امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت طلب کر لی۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ صرف بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے منافی ہیں بلکہ خطے کے امن استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے اس معاملے پر امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بیان کی نوعیت اور اس کے محرکات کو واضح کیا جائے۔ دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم نے بھی امریکی سفیر کے بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ OIC نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات نہ صرف اشتعال انگیز ہیں بلکہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں، جس سے عالمی امن متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سعودی عرب اور OIC نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے بیانات کا نوٹس لیں اور مشرق وسطی میں امن، خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کریں۔ صومالیہ کی پاکستان سے 24 JF-17 طیاروں کی خریداری کے لیے مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ صومالیہ پاکستان سے جدید لڑاکا طیارے حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح مذاکرات میں تیزی لا رہا ہے اور مجوزہ معاہدے کے تحت 24 تک JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری پر غور جاری ہے، جو 1991 میں ریاستی انہدام کے بعد پہلی مرتبہ ملکی فضائی جنگی صلاحیت کی بحالی کی اہم کوشش قرار دی جا رہی ہے۔ صومالی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے مذاکرات بنیادی طور پر JF-17 کے جدید بلاک 3 ورژن پر مرکوز ہیں اور یہ کثیر مرحلہ دفاعی پیکیج تقریباً 2 خرب 51 ارب روپے $900 ملین مالیت کا بتایا جاتا ہے۔ اگر معاہدہ طے پایا جاتا ہے تو یہ سرد جنگ کے بعد موغادیشو کی سب سے بڑی اور اہم دفاعی خریداری ہوگی اور اس سے امریکہ خطے کی سیکیورٹی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلی کا اشارہ ملے گا۔ مذاکرات میں JF-17 کے جدید بلاک 3 ورژن کی خریداری کے علاوہ پائلٹ تربیت، ہتھیاروں کے انضمام اور لاجسٹکس پیکیج بھی شامل ہیں۔ سعودی اور ترکی معاہدے کے ممکنہ مالی معاونین میں شامل ہیں، جبکہ پاکستان پہلے میانمار، نائجیریا اور آذربائیجان کو JF-17 فروخت کر چکا ہے۔ بنگلہ دیش اور عراق بھی JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ چیئرمین نیب کی تقرری کا معاملہ، پاکستان نے IMF سے ایکشن پلان شیئر کر دیا۔ اسلام آباد، پاکستان نے قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین کی تقرری کے عمل کا جائزہ لینے، اعلیٰ سطح کے وفاقی سول سرونٹس کے احساسات کی گوشواروں کو 2026 میں شائع کرنے اور اثاثوں کے خطرات پر مبنی تصدیق کا نظام متعارف کرانے کے لیے ایک ایکشن پلان IMF کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ نیب چیئرمین کی تقرری کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی جائے گی اور اسے وفاقی کابینہ کے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ IMF کا جائزہ مشن 25 فروری سے 11 مارچ 2026 تک پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ $7 ارب کے ایکسیڈنٹ فنڈ فیسلٹی اور $1.4 ارب کے ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے تحت کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ طرز حکمرانی، بدعنوانی کی تشخیص اور کلیدی نگران اداروں کی سربراہوں کی تقرری ہر پاکستان کا رد عمل اور اس کی جانچ وفد دورے کا اہم مقصد ہوگا۔ میرٹ پر انتخاب کے لیے مسابقتی کمیشن
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور نیب جیسے اہم نگران اداروں کے سربراہان کی تقرری کا قانونی فریم ورک مزید موثر بنایا جائے گا۔ اقدامات 27 جون تک مکمل کیے جائیں گے۔ ٹیم سیالکوٹ کے 90% شیئرز نئی پارٹی خریدنے پر آمادہ، عدم ادائیگی پر بورڈ کے پاس بینک گارنٹی کیش کرانے کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آئندہ ہفتے پیش رفت سامنے آئے گی۔ دوسری جانب وسیم اکرم نے تصدیق کی ہے کہ وہ سیالکوٹ اسٹالینز کے صدر نہیں رہے۔ ان کے مطابق کوئی معاہدہ نہیں ہوا، صرف زبانی بات چیت ہوئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق پی سی بی نے گزشتہ ماہ پی ایس ایل کے 7ویں ٹیم کنگز مین کو 1 ارب 75 کروڑ جبکہ 8ویں ٹیم اوزی گروپ کو 1 ارب 85 کروڑ روپے میں فروخت کی تھی۔ امریکی کمپنی نے تو وقت پر واجبات ادا کر دیے، البتہ آسٹریلوی گروپ کو مالی مشکلات کا سامنا رہا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نیلامی کے وقت ہی جب برس بڑھتی رہی تو اوزی کے پارٹنرز کو تشویش ہوئی۔ درمیان میں وقفہ لے کر فون پر دونوں کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ جب برڈ جیت لی تو سیالکوٹ اور سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے دونوں پارٹنرز نے رقم زیادہ ہونے کا جواز دے کر دستبرداری اختیار کر لی۔